آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 سے لے کر 15 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون وإذا اور جب قیل کہا جائے لہم ان سے آمنو تم ایمان لو کما جس طرح آمن ایمان لائے الناس لوگ۔ الناس مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں جو خلوص دل سے ایمان لائے اور ایک ہی طرف کے ہو گئے اور اپنے کسی دنیوی نقصان کی پرواہ نہ کی۔ منافقین نے انہیں بے وقوف کہا اور اپنے آپ کو عقل مند، کیونکہ اپنے خیال میں انہوں نے دونوں طرف سے فائدہ اٹھایا اور اپنی دنیا کا نقصان نہ ہونے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین ہی کو بیوقوف قرار دیا کیونکہ ان کا نہ مسلمانوں کے ہاں کچھ اعتبار رہا نہ کفار کے ہاں، اور وہ چند روزہ زندگی کے فائدے کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا نقصان کر بیٹھے۔ فرمایا یہ ایسے بیوقوف ہیں جنہیں اپنی بیوقوفی کا بھی علم نہیں۔ اس آیت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ منافقین کو ان کے ایمان جیسا ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ قالو وہ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں کما جس طرح آمن السفہاء ایمان لائے بیوقوف، الا خبردار انہم بے شک ہم السفہاء وہی بیوقوف ہیں، ولیکن اور لیکن لا یعلمون نہیں وہ جانتے۔ ان منافقین نے ان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بیوقوف کہا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اور آج کے منافقین یہ باور کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دولت ایمان ہی سے محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جدید قدیم دونوں منافقین کی تردید فرمائی، فرمایا کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیوی مفادات کو قربان کر دینا بیوقوفی نہیں، عین عقل مندی ہے اور سعادت مندی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اسی سعادت مندی کا ثبوت مہیا کیا ہے، اس لیے وہ پکے سچے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوٹی ہیں۔ اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہی کی طرح ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، حالانکہ ایمان کا دعویٰ تو وہ پہلے ہی کر رہے ہیں، تو ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ میں زبانی طور پر ایمان نہ لاؤ بلکہ حقیقی اور صحیح ایمان لاؤ، جیسے دوسرے مسلمان ایمان لائے ہیں، کیونکہ فلاح کا دار و مدار اسی ایمان پر ہے۔ لذات فانیہ، شہوات نفسانیہ، ریاکاری، طلب جا وغیرہ حقیقی ایمان کی بدولت ہی دفع ہوتی ہیں۔ کسی باطل مقصد کے لیے خالی ایمان کا اظہار ہرگز مفید نہیں ہو سکتا، اس لیے فرمایا کہ حقیقی ایمان لاؤ یعنی دل کی پوری تصدیق اور اخلاص کے ساتھ ایمان کو قبول کرو۔ دوسرے مقام پر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی میں زبانی کلامی ایمان کافی نہیں بلکہ حقیقی اور مخلصانہ ایمان اختیار کرو۔
اس سورہ میں آگے چل کر یہودیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ بھی تمہاری طرح ایمان لے آئیں تو یہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں، ہدایت پا جائیں گے۔ یہاں سے معیار حق ہونے والی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین معیار حق ہیں۔ یہ اصحاب کیا اگرچہ نبی کی طرح معصوم تو نہیں مگر محفوظ ہیں اور امت کے لیے نمونہ ہے۔ وہ اپنے اخلاص اور حقیقی ایمان کی وجہ سے ان خرابیوں سے محفوظ تھے جو ایمان کے باوجود انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ معیار حق اسی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر قرآن پاک میں فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا مطلب یوں بیان کرتے ہیں تاکہ ہو جو تم لوگوں کو بتانے والے اور معلم، اور اللہ کا رسول تمہیں بتانے والا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو نمونے کی جماعت تیار کر کے ان سے خدمت اسلام کا کام لیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام پر یہ بھی فرمایا خدا کی زمین پر تم اللہ کے گواہ ہو، یعنی جس طرح کی اچھائی کی گواہی تم دو گے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوگا، جس کی تم برائی کی گواہی دو گے وہ اللہ کے ہاں برا ہوگا۔ اے صحابہ تم اللہ کے گواہ ہو، اور خصوصاً اے خلفائے راشدین تم اللہ کے گواہ ہو۔ آپ نے یہ جملہ 3 دفعہ فرمایا۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا یعنی اللہ تعالی نے عمر کی زبان اور دل پر حق رکھ دی ہے، یعنی وہ حق کے سوا کوئی بات نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ جس شخص کے قلب و زبان پر اللہ تعالی نے حق رکھ دیا ہے کیا وہ معیار حق نہ ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اس طرح ایمان لو جس طرح حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے ہیں۔ ان کا ایمان حقیقی ہے جو خلوص سے بھرپور ہے۔ ایسا ایمان انسان کی فلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ وَإِذَا اور جب لَقُوا وہ ملتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے۔ جو مسلمان سماج میں ذی وجاہت تھے جیسے حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ ان سے خوش آمد میں اپنے پکے مسلمان ہونے کا اظہار کرتے تھے تاکہ اسلام کے ظاہری فوائد سے محروم نہ ہوں، یعنی اسلام کے جو ظاہری فوائد ہیں جان و مال کی حفاظت، مال غنیمت میں حصہ، نکاح کا تعلق وہ ہم مسلمانوں سے حاصل کر رہے ہیں۔ وَإِذَا اور جب خَلَوْا اکیلے ہوتے ہیں إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ اپنے شیطانوں کے پاس قَالُوا وہ کہتے ہیں اِنَّا بے شک ہم مَعَکُمْ تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا در حقیقت نحن ہم مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں۔ شیاطین سے مراد کفر کے سردار ہیں، خواہ مشرکین یہود سے ہوں یا خود ان منافقین سے۔ شیطان ہر سرکش فسادی شخص کو کہتے ہیں۔ شیاطین جنوں اور انسانوں دونوں سے ہوتے ہیں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا، ان کا بعض کی طرف ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ لفظ شیطان سے مشتق ہے جس کے معنی بود کے ہیں، یعنی وہ جو ہر خیر سے دور ہو۔ شیطان حق سے دور اور سرکش کو کہا جاتا ہے، خواہ انسان ہو یا جنات۔ قرآن مجید میں یہ لفظ اگرچہ شیاطین جنات کے لیے زیادہ تر استعمال ہوا ہے لیکن سرکش انسانوں کے لیے بھی اس کا استعمال ہوا ہے۔ یہاں شیاطین سے منافقین کے سردار اور ان کے خاص رفقا مراد ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا
اس سے ظاہر ہے کہ اہل ایمان سے ان کی ملاقات سرسری ہوتی ہے، کبھی کسی مجلس میں، کبھی سر راہ، مگر اپنے شیطانوں کے ساتھ اہتمام کے ساتھ خلوت میں ہوتی ہے۔ پھر اہل ایمان کو تاکید کے کسی لفظ کے بغیر صرف آمنا کہتے ہیں، اور اپنے شیاطین کو انا اور انما کی تاکید کے ساتھ اپنے کفر کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم عقیدے میں بلا شک و شبہ تمہارے ساتھ ہی ہیں، رہا ہمارا ایمان کا اقرار و اظہار تو وہ محض مذاق ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور پیشوایان دین کا مذاق اڑانا منافقوں کا کام ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اپنی مجلسوں، مخصوص لوگوں میں علماء، صلحاء اور دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان پر پھبتیاں کستے ہیں۔ جب ان کے سامنے آتے ہیں تو منافقوں سے بھرپور ہو کر خوشامد اور چاپلوسی کرتے ہیں اور تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ یوں نہیں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جنہیں مذہب اور مذہبی نام سے نفرت ہے اور مذہبی حلیہ اور وضاقت دیکھ کر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دین کا مذاق اڑانا کفر ہے، یوں نہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ادبی گمراہی ہے، اسی طرح علم دین کی وجہ سے علماء دین کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے۔ اللہ یستہزئ مذاق اڑاتا ہے بہم ان کا ویمدہم اور وہ ڈھیل دے رہا ہے انہیں فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون وہ اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس منافقانہ عمل کی سزا ان کو دے رہے ہیں کہ ان کو ڈھیل دیتے جا رہے ہیں تاکہ وہ حق تک رسائی سے مسلسل محروم رہیں اور سخت سزا کے حقدار ہو جائیں۔ قرآن کی بعض آیات میں بعض اوصاف ذمیمہ مثلا استہزاء، مکر، خدع کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نسبت کی گئی ہے یہ محض اہل عرب کے محاورہ کی وجہ سے ہے، اور یہ تو ظاہر ہے کہ قرآن اہل عرب اور بالخصوص قریش کے محاورہ کے مطابق نازل ہوا ہے۔ ایسے افعال اللہ تعالیٰ کی طرف کبھی اکیلے منسوب نہیں ہوتے بلکہ کافروں کے افعال کے جواب کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ عرف عام میں ایسی صورت کو مشاکلہ کہتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے اوصاف سے پاک ہے۔ ایسے عرب محاوروں کی ایک مثال اس آیت میں بھی موجود ہے، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا کہ برائی کے بدلہ اسی کی مثل برائی درست ہے۔ ظاہر ہے کہ برائی کے بدلہ برائی نہیں بلکہ تقابل کے طور پر اس کو بھی برائی کہا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فعل مذاق اڑانے کی سزا ہے، نہ کہ خود مذاق اڑانا، لیکن بطور محاورہ اس کو بھی استہزاء کے لفظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ حالانکہ جو برائی کا بدلہ لے اس سے برائی نہیں بلکہ انصاف کہنا زیادہ مناسب ہے، لیکن محاوروں میں برائی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے جواب اور مذاق اڑانے سے مراد منافقوں کو ان کے استہزاء کا پورا بدلہ دینا ہے، نہ کہ ان کی طرح کا مذاق اڑانا، مگر محاورہ میں استہزاء کا لفظ ہی جواب کے طور پر استعمال ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کے استہزاء کا جواب اس صورت میں دے گا کہ عنقریب ان کے سارے پول کھول دے گا، جس سے یہ لوگ دنیا میں ذلیل رسوا ہوں گے اور آخرت میں عذاب علیم سے دوچار ہوں گے۔ اس طرز کلام کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ منافقین کے تمسخر کا نقصان انہی کی طرف لوٹتا ہے، اللہ خود ٹھٹھا نہیں کرتا، بلکہ منافقین کے تمسخر کا ضرر خود انہی کی طرف جاتا ہے، وہ خدا کو کیا ضرر پہنچائیں گے۔ نبی علیہ السلام اور مومنین کو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ مومنین کو منافقین کی چالوں سے آگاہ کر دے گا تاکہ وہ ان کے ضرر سے بچ سکیں۔ اللہ یستہزئ بہم کا یہی مطلب ہے۔ استہزاء من جانب اللہ کا ایک اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جیسا ٹھٹھا مذاق کرنے والوں کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ منافقین محض زبانی دعوے کی بنا پر جماعت المسلمین میں شریک ہوتے ہیں اور مفاد حاصل کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے اچھا ان کو ایسا کرنے دو، وہ نمازیں پڑھیں، صدقہ دیں، جہاد میں شرکت کریں، اور ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا کیونکہ وہ دل سے تو ایمان لائے نہیں، لہذا ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو مذاق کرنے والوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ بھی گویا ان کے ساتھ ایک قسم کا تمسخر ہے۔ منافقین کا مسلمانوں کو بیوقوف کہنا اور کفار سے اظہار یکجہتی کرنا اور اپنی نجی محفلوں میں
جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مخلص مومن ہیں۔ اس طرح آج کل کے گمراہ لوگ مسلمانوں سے اپنے فاسد خیالات کو چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز فاش کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ صحیح سے مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ بے دینوں کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہیں اور ان کی چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جیسا ایمان لانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔